السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامیات. آپ کے اسلامیات سے ریلیٹڈ ایمانیات و عبادات. ٹھیک ہے، تو ایمانیات و عبادات سے کیا مراد ہے؟ ایمانیات و عبادات ایسی کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہمیں بتائی ہیں جو ہمیں لازمی کرنا ضروری ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اور عبادات کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی عبادات ہیں جن کو کرنا بھی بہت ضروری ہے اور جن کا ثواب اور نیکی اس کا ہمیں اجر بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے توحید کی اہمیت اور اس کے اثرات کے بارے میں ہم پڑھیں گے مزید، پھر اس کے بعد عبادات کا حصے میں جائیں گے اور عبادات کے بارے میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم توحید کی اہمیت کو دیکھ لیتے ہیں. توحید کی اہمیت کیا ہے؟ تو توحید کی اہمیت میں جانے سے پہلے ہم توحید سے کیا مراد ہے جان لیتے ہیں. تو بچوں، توحید سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. اللہ کو ایک ماننا. ٹھیک ہے، تو توحید سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیتے ہیں اور اللہ کو ایک جان لیتے ہیں تو ہمارا جو عقیدہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کے بچوں 6 بنیادی عقائد ہیں، یعنی کہ 6 عقیدے ہیں. عقیدہ یعنی کہ آپ اگر اس عقیدے کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس عقیدے کو مان لیں تو آپ کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو پہلا عقیدہ جو ہے نا، وہ سب سے پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید. ٹھیک ہے، عقیدہ توحید. عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ توحید سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یعنی کہ صرف اللہ کو ایک ماننا. اللہ ہی ہے جو آپ کو، جس نے پیدا کیا، دنیا کو پیدا کیا، جو دنیا چلا رہا ہے، اور ابھی بھی مزید جو بھی کام اللہ ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اللہ کے برابر کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو ہم منافق کہلائے جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شرک سے ہمیں منع کیا. ٹھیک ہے، اور شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے اور شرک کی بہت بڑی سزا ہے. اور شرک نہیں کرنا یعنی اللہ تعالیٰ، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے زمانے میں بچوں لوگ جو مشرک تھے نا، یعنی کہ جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے تھے، وہ بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان سے مانگتے تھے، اور ان کو اس طرح ٹریٹ کرتے تھے، ان کو اس طرح مانتے تھے جیسے کسی انسان کے سامنے ہم جاتے ہیں اور انسان کو کھانا کھلاتے ہیں. انہیں لگتا تھا کہ انسان کو کھانا جتنا ہم انسان کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم بتوں کو کھانا کھلائیں گے تو وہ ہماری دعا سنیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ایک غلط راستے پہ تھے. لیکن ہمارے لیے اللہ کا ایک ماننا ہمارے ایمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کے پاس سب سے پہلے جو شرط بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ سب کے سب ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے قرآن مجید میں؟ کہ سب کے سب ایمان لائے ہیں کس پر ایمان لائے ہیں؟ سب کے سب ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے فرشتوں پر. ٹھیک ہے، پھر کس پر؟ دوسرے رسولوں پر، اور پھر اس کے بعد کتابوں پر. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کہہ دیا ہے کہ سب کے سب ایمان لائے ہیں اللہ پر، فرشتوں پر
اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ واحد ہے جو ہمیں اس وقت رزق دے رہی ہے. اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہم جب اٹھائے جائیں گے، یعنی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دنیا سے جب دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے، جب ادھر سے ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. زندگی، موت، ہمیں کھانا پینا، سونا، ساری سہولیات کون فراہم کرتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اب ہم عقیدہ توحید کی طرف چلتے ہیں. عقیدہ توحید کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ عقیدہ توحید سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہے. تو عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. عقیدہ توحید کیا؟ آپ کے پاس کوشچن آ جاتا ہے تو آپ نے اس کا آنسر یہی لکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے. عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے اگر کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے بچوں کہ عقیدہ توحید کیا ہے، یعنی کہ آپ کیا جانتے ہیں عقیدہ توحید کے بارے میں، تو آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ توحید جو ہے اس سے مراد ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات میں، اپنی صفات میں واحد اور یکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے صرف اپنی ذات میں، صفات میں اور اختیارات میں اس لیے یکتا ہے. ذات کیا ہے؟ اللہ کی ذات، یعنی کہ اللہ صرف ایک اور واحد ہے. ٹھیک ہے. یہ ماننا. صفات کا مطلب ہے خوبیاں. ٹھیک ہے. کہ اللہ کی خوبیاں صرف اللہ ہی کی خوبیاں ہیں اور کسی میں وہ خوبیاں موجود نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تیسری چیز اختیارات، یعنی کہ تمام کام جو ہیں وہ صرف اللہ کے حکم پر ہو رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو تمام کام ہیں وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. اسی طرح سے اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اپنی ذات، اختیارات اور صفات، خوبیاں، ٹھیک ہے، واحد ہے، یکتا ہے. ٹھیک ہے. تو بس اللہ ہی کی ذات ہے جو واحد ہے، یکتا ہے، اسی کو ماننا ہے ہم نے اور اس کو آگے جو ہے وہ لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو یاد بھی ہوگی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اگر بچوں آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن کیا، اللہ کی تعریف کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ پوری ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ صرف ایک ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے کہ وہی اللہ ہے جس کا کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں بہت سی آیات میں اور بہت سی ایسی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کی بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے واحد اور یکتا ہونے کی دلیل پیش کی گئی ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ لازمی پڑھیں، قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی ایسی خوبیاں بیان کی گئی ہیں جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے تھے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ اے لوگوں، تم اگر یہ اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کوئی پیغام لے کے جاتے تھے لوگوں تک، ٹھیک ہے، ان کو پہنچاتے تھے، ان سے ان کو بتانا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے اور اکٹھا کرنے کے بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اپنا جو اللہ کا حکم ہے وہ سناتے تھے کہ اللہ کا یہ حکم آیا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی گواہی عقیدہ توحید میں
معبود ہونے کی گواہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور لوگوں کو اکٹھا کیا تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا کہ اے لوگو کہ تمام لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کہ اے لوگو تم اگر یہ اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود کا مطلب ہوتا ہے عبادت کے لائق، ٹھیک ہے. تو معبود کون ہے؟ صرف اللہ ہے. معبود کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کے لائق ہونا. تو اے لوگو اللہ تعالیٰ یعنی کہ صرف اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اگر تم اس بات کا اقرار کر لو، اقرار کا مطلب ہے مان لو، اگر تم یہ مان لو تو تم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ گے اور تم لوگوں کو اس میں کامیابی مل جائے گی، ٹھیک ہے. تو آج جو ہم نے یہ پورا پڑھا، آپ کی توحید کے بارے میں پڑھا، عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھا. توحید کیا ہے؟ توحید مسلمان ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ تو مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہی بچوں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو صرف ایک مانیں، واحد مانیں، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے آج کا ٹاپک تھا جو ہم نے ڈسکس کیا.